جب خبریں یہ نکل کے سامنے آئی کہ ایک مذہب کو دیکھ کے قتل کیا گیا ہے تو ایک عادل حسین نکل کے سامنے آئے جنہوں نے پورے کشمیر کی عزت رکھی۔ یہ اگر دیکھا جائے اگر کہ وہ مذہب دیکھ کر مارتے تھے وہاں پر، پھر اس میں تو میرا بھائی بھی مسلمان تھا۔ عادل جو صبح کام پہ گیا تھا، گھر سے وہ پہلگام گیا تھا کام کے لیے، سے وہ پھر صبح پھیرا لے کے اوپر گیا بائسرن میں۔ آپ کو لگتا تھا کہ 21 اور 22 اپریل میں ایک رات ہے اور ایک رات اتنا بڑا فاصلہ کر دے گی آپ کے درمیان؟ وہ کس کو پتا تھا کہ یہ ہوگا، وہاں یہ حملہ ہوگا۔ وہاں 6 بجے تک اس کا فون سوئچ آف آیا، تو 7-8 بجے کے تقریباً ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پر ایسے حملہ ہوا ہے جس میں کہ وہ بھی شہید ہو گئے ہے۔ جب آپ نے باڈی دیکھی تو کہاں گولیاں؟ چار گولیاں آئی تھی، ایک اس کی یہاں گلے میں آئی تھی یہاں پر۔ 22 اپریل کی یاد کیا تازہ ہے ابھی بھی؟ جی ہے، تازہ ابھی بھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر انفلٹرڈ، میں ہوں صوفی ہدایہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں شہید عادل حسین کے سب سے چھوٹے بھائی سید نزاکت حسین۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نزاکت صاحب، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ 22 اپریل کی یاد کیا تازہ ہے ابھی بھی؟ جی ہے، تازہ ابھی بھی۔ جی تو ایک بار دہرائیں اس بات کو۔ جی، جو میرا بڑا بھائی تھا سید عادل حسین شاہ تھا، میں اس کا چھوٹا بھائی ہوں سید نزاکت۔ تو عادل جو صبح کام پہ گیا تھا، گھر سے وہ پہلگام گیا تھا کام کے لیے، تو وہاں پر وہ پہلگام والوں کے گھوڑے چلاتا تھا، تو وہاں سے وہ پھر صبح پھیرا لے کے اوپر گیا بائسرن میں۔ تو 1-2 بجے کے تقریباً ہمیں فون آیا کہ یہاں پر کچھ حملہ ہوا ہے، تو بھائی ہمیں فون کرتا تھا کہ وہ کہاں پہ گیا ہے، عادل بھائی کہاں پہ گیا ہے آج کہ نہیں گئے۔ تو پھر ہم نے فون کیا اس کو، جی ہاں وہ کہاں پہ گیا۔ تو پھر ہم نے عادل بھائی کو فون کیا، اس کا فون سوئچ آف آ رہا تھا، کم سے کم 5-6 بجے تک اس کا فون سوئچ آف آیا۔ 6 بجے کے بیچ میں فون اس کا آن ہوا تو ہم نے فون کیا، لیکن اس کا فون کسی نے وہاں ریسیو نہیں کیا ہے۔ تو 7-8 بجے کے تقریباً ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پر ایسے حملہ ہوا ہے جس میں کہ وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو پھر ہم نے یہاں تھانے پہ آ کے رپورٹ لکھوائی تھی کہ ہمارا لڑکا وہاں گیا تھا کام پر، تو وہ واپس نہیں آیا، ہمیں اجازت دے دیجیے، ہم جائیں گے وہاں اس کو ڈھونڈنے کے لیے۔ لیکن وہ تھانوں والوں نے نہیں مانا کہ جب صبح ہوگی تو آپ بھی چلے جانا، اور جب اپنا فون نمبر دے دیجیے، جب پتہ چلے گا تو ہم فون کر لیں گے آپ کو۔ جی، جب لسٹ آیا تھا کہ کن کن لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی اٹیک میں، تو آپ کے بھائی کا نمبر؟ جی 10ویں نمبر پہ اس کا نام تھا، سید عادل کا نام 10ویں نمبر پہ تھا۔ تو دل دھڑک رہا تھا تب جی، کہ نہ ہو نام؟ ہم رو رہے تھے اس ٹائم، تو ہمیں کیا پتہ تھا اس کا نام بھی آئے گا اس میں، ہم بہت رو رہے تھے اور ڈھونڈ رہے تھے، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے ابھی آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا واپس۔ آپ نے عادل کے گھر سے نکلنے کے وقت کوئی بات کی تھی ان سے؟ رات کو ہم بیٹھے تھے اکٹھے، بیٹھے تھے دن بھر، بیٹھے تھے، کھانا وانا کھایا تھا اکٹھے۔ پھر میں رات کو دیدی کے پاس چلا گیا تو وہ گھر میں تھا، میں جب صبح واپس آیا 8 بجے کے پاس میں گھر پہنچا تو وہ نکل گیا تھا، میرے سے پہلے ہی چلا گیا تھا۔ آپ کو لگتا تھا کہ 21 اور 22 اپریل میں ایک ہی دن ہے، ایک رات ہے اور ایک رات اتنا بڑا فاصلہ کر دے گی آپ کے درمیان؟ وہ کس کو پتا تھا کہ یہ ہوگا، وہاں یہ حملہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ کسی کو پتہ نہیں تھا، یہ اچانک ہوگا۔ جی، کتنے بھائی بہن ہیں آپ؟ اور ہم نے سنا کہ سارے گھر کی ذمہ داری عادل کے کندھوں پر تھی۔ جی وہی چلاتا تھا گھر ور، سب کچھ وہی چلاتا تھا۔ ہم 3 بھائی ہیں، 3 بہنیں تھیں۔ جی وہی چلاتا تھا گھر، وہی بڑا بھائی تھا، وہی گھر بار چلاتا تھا۔ جب خبریں یہ نکل کے سامنے آئی کہ ایک مذہب کو دیکھ کے قتل کیا گیا ہے تو ایک عادل حسین نکل کے سامنے آئے جنہوں نے پورے کشمیر کی عزت رکھی۔ جی اگر دیکھا جائے اگر کہ وہ مذہب دیکھ کر مارتے تھے وہاں پر، پھر اس میں تو میرا بھائی بھی مسلمان تھا، وہ بھی جو 5 ٹائم نماز پڑھتا تھا، اس کو بھی پھر مارا گیا ہے۔ پھر وہ بھی مذہب کی بات دیکھی جائے تو پھر اس کو نہیں مارنا چاہیے تھا۔ بالکل۔ جی، آپ نے کیا سنا؟ اوپر ہاتھا پائی ہوئی تھی؟ جی ہاں، سننے میں یہ بھی آیا کہ حالانکہ میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن سننے میں یہ بھی آیا کہ اس نے جب انہوں نے اس مہمان پر گولی چلائی تو اس نے ان کی گن چھیننے کی کوشش بھی کی تھی۔ جی، جب آپ نے باڈی دیکھی تو کہاں گولیاں؟ 4 گولیاں آئی تھی، ایک اس کے یہاں گلے میں آئی تھی یہاں پر، 2 سینے میں آئی تھی اور ایک یہاں چیسٹ میں آئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے چیسٹ کا یہ ماس جو ہوتا ہے وہ بھی غائب ہو گیا تھا، ہڈی اتنی بچی تھی اس کی۔ جب یہاں باڈی آئی ہم بھی وہاں موجود تھے، آپ پہ تو پہلے تو اس کو رات کے 10-11 بجے وہاں سے شفٹ کیا تھا وہاں سری نگر کے لیے پوسٹ مارٹم کے لیے، پھر وہاں سے صبح 1 بجے شاید باڈی اس کی آئی تھی۔ جی 1 بجے آئی تھی، پھر ہم نے وہ غسل دیا تو پھر دفنا دیا 2-3 بجے تک۔ تو عادل کی نجی زندگی کیسی تھی؟ بہت اچھی تھی، اس کی بیوی تھی، بچہ کوئی نہیں تھا لیکن بیوی تھی اس کے، ہم ہی بچے تھے اس کے عادل بھائی کے، وہ ہمیں ہی پالتا تھا، پیسے لا کر دیتا تھا، گھر بار چلاتا تھا۔ جی
تو آج وہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے، آپ کو احساس ہوتا ہے وہ کہ جی بہت احساس ہوتا ہے جی. ہوں. وہی چلاتا تھا، یہ کرتا تھا، گھر بار چلاتا تھا، کوئی محسوس نہیں ہوتا. آج بہت محسوس ہوتا ہے جی. تو کیسے اگر عادل نے اپنی جان دی تو کیا سرکار نے کوئی مدد کی ہے آپ کی؟ جی ہاں مدد کی ہے. کئی ایک دوست بھی تھے جنہوں نے ان سارے ٹورسٹ کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی، جی کیا وہ ان سے رابطہ ہوا ان وہ ٹورسٹ سے؟ پھپھیرا بھائی تھا ہمارا جو جس نے وہ بھی ٹورسٹ بچائے تھے، سید نزاکت اس کا نام بھی. جی جی وہ بھی ہمارا پھپھیرا بھائی. تو اب مجھے بتائیں، جب آپ انٹرنیٹ کھولتے ہیں اور اس ٹائم ہم دیکھتے تھے کہ کافی غصہ تھا کشمیریوں کے لیے، تو آپ کا سینہ پھٹنے کو آتا تھا کہ میں ان سے جی ہاں کہوں؟ جی جی بہت پھٹنے کو آتا تھا کہ ہم بھی یہ کہیں، اس میں ہمارا بھائی تھا، یہ تھا، ہوگا، اس کو بھی یہ شہید کر دیا ہے. جی تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا ایسی ایک بات ہے جو آپ انتظامیہ سے نہیں کرتے ہیں، بس خود اکیلے کمرے میں بیٹھ کے سوچتے ہیں اپنے ساتھ؟ دیکھو جی اب ہم خود ہی سوچتے ہیں، اب اگر اور کسی کو بولیں تو وہ کوئی کسی کا کچھ نہیں کر پاتا ہے. جی تو ماں باپ پوچھتے ہیں؟ اب ہم گھر میں بیٹھتے ہی سوچتے رہتے ہیں، رات دن بھر عادل بھائی کی یاد آتی ہے، اسی کو دیکھتے ہیں، یہی فوٹو ووٹو دیکھتے رہتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں اس کی، ایسا تھا، وہ تھا، یہ تھا. جی یہ ایک ایسا درد ہے جو کوئی اور نہیں سمجھ اور پائے کوئی گا. نہیں سمجھ پائے گا. تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اب یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو عادل بھائی کے ساتھ ہوا ہے یہ اور کسی کے ساتھ نہ ہونا چاہیے. حالات ٹھیک تھے، بہتر ہو رہے تھے، پھر اچانک سے ایک ایسا حملہ ہونا. یہ بہت مشکل کی بات ہے، اچانک ہی ایسا حملہ ہوا ہے، جس میں کہ حالانکہ وہاں پہلگام میں بہت کام چل رہا تھا، بہت سارے بندے وہاں سے مزدوری کرتے تھے، یہ کرتے وہ کرتے تھے، اب وہ بھی بند ہو چکی ہے. عادل لوگوں کے گھوڑے جی چلاتا جی تھا ہاں تو پہلگام دن میں کتنا کماتا تھا؟ اس کا ایک پھیرے کا 300 روپیہ ملتا تھا. اگر 2 پھیرے لگ جاتے تھے مشکل سے ایک پھیرا ہی دیتے تھے، اگر 2 پھیرے لگ بھی جاتے تھے بیچ میں سے تو 600 روپیہ بنتا تھا، جس میں سے 200 کرایہ ہی لگ جاتا تھا، 100-150 کھانے پینے کو لگ جاتا ہے، اس میں کیا بچتا تھا کچھ. تو ابھی آپ کے گھر کی حالات کیسی ہیں؟ چل رہی ہے تھوڑی بہت، شکر اللہ کا چل رہا ہے. جی پہلگام حادثہ ایک ایسا حادثہ رہا ہے جس سے آپ کی زندگی تو بدلی ہی بدلی، کشمیر کے ہر کسی انسان کی زندگی بدلی ہے. جی آپ کتنا متاثر ہوئے ہیں؟ ایک غم کو ہم فی الحال کے طور پر سائڈ میں رکھتے ہیں، عادل کے جانے کا غم وہ ہم سب کو ہے، باقی آپ کی زندگی کتنی متاثر ہوئی؟ بہت متاثر ہے جی. دیکھو کہ جب پہلے عادل بھائی ہمارے ساتھ زندہ تھا تو ہم اٹھتے بیٹھتے اکٹھے ہی تھے، تو آج ہمارے بیچ میں وہ نہیں رہا تو بہت محسوس ہوتا ہے ہمیں. کوئی ایک بات جو عادل کی یاد ہو آج بھی؟ جی بہت ساری یادیں، ہم کھیلتے تھے، بیٹ کھیلتے تھے، یہ کھیلتے تھے اکٹھے. اب بھی جب میں وہاں جاتا ہوں جس جگہ پہ ہم بیٹ کھیلتے تھے، وہاں جب جاتا ہوں وہاں رونا آتا ہے. کبھی ایسا دل میں لگا کہ بھائی سرن جاؤں گا، دیکھوں گا میرے بھائی کو؟ دل کہاں؟ تو کر رہا ہے وہاں جا کے دیکھیں کس جگہ پہ وہ شہید ہوا تھا، کیا ہوا، لیکن وہاں شاید بند ہے، وہاں چھوڑتے نہیں اسے. کشمیر کے ہر کسی نوجوان کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے عادل بھائی نے کیا ہے ایسے ہی رہنا چاہیے. ہر کوئی بھائی جو ہے، مطلب باہر سے ہمارے ٹورسٹ آتے ہیں، یہ آتے ہیں، ان کی عزت احترام کرنا چاہیے، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے، اچھے اچھے کام کرنے چاہیے. دس واز ود سید نزاکت حسین. ہم یہ کہنا مناسب سمجھیں گے کہ ہم نے صرف ایک عادل حسین کو نہیں کھویا ہے، ہم نے صرف ٹورزم کو نہیں کھویا ہے، ہم نے ایک نام، ایک رتبہ، ایک احساس کو کھویا ہے پہلگام اٹیک کے بعد.